وہ عورت جس نے شیر خان اور گل خان کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا تھا اور اپنا نام حشمت بی بی بتایا تھا، ان بھارتی دہشت گردوں کی ساتھی تھی اور اس کا اصل نام رام دلاری تھا۔ رام دلاری مکند لال کے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی پولیس کو ہمارے خفیہ ٹھکانے کا کھوج مل گیا تھا، آج تڑکے تڑکے اچانک چھاپا پڑ گیا، باقی سارے مارے گئے ہیں، جمناد اس میں بہت زخمی ہو گیا ہے، وہ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے ہیں۔ دونوں بھارتی دہشت گرد پریشان ہو گئے۔ مکند لال نے رام دلاری سے کہا تم کیسے بچ گئی ہو؟ اس عورت یعنی رام دلاری نے کہا میں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے روتے ہوئے کہا کہ میرا نام حشمت بی بی ہے، یہ لوگ مجھے اغوا کر کے یہاں لائے ہیں، اس طرح میری جان بچ گئی۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ میرا گاؤں قریب ہی ہے، میں وہاں اسکول میں استانی ہوں، انہوں نے مجھے جیپ میں بٹھایا اور میں ایک گاؤں کے قریب اتر گئی اور وہاں سے یہاں پہنچ گئی ہوں۔ ایک دہشت گرد نے پوچھا تمہارا پیچھا تو نہیں ہو رہا تھا؟ نہیں، رام دلاری نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو، میں نے تسلی کر لی ہے۔ مکند لال سر ہلاتے ہوئے افسوس کے ساتھ بولا یہ بہت برا ہوا، جمنا داس مورکھ ہیں، بے وقوف ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے اب ہم یہاں خطرے میں ہیں۔ دوسرا بھارتی دہشت گرد جس کا نام رامو تھا کہنے لگا مکندے ہمیں فوراً کوئی دوسرا خفیہ ٹھکانہ تلاش کرنا ہوگا۔ مکند لال بولا ایسا کرنا پڑے گا۔ اس نے رام دلاری سے پوچھا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ لوگ کون تھے؟ پولیس تھی یا کمانڈو تھے؟ رام دلاری نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ پولیس کی کمانڈو پارٹی تھی۔ مکند لال نے دوسرا سوال کیا۔ ان لوگوں کی باتوں سے کچھ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جمنا داس کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ رام دلاری نے ایک سیکنڈ کے توقف کے بعد کہا وہ کسی ہسپتال کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کافر کو جلدی ہسپتال لے چلو، ہسپتال کا نام نہیں لے رہے تھے۔ رامو نے پوچھا، رام دلاری بولی نہیں وہ ہسپتال کا نام نہیں لے رہے تھے، ہاں کسی تنظیم کا ذکر کر رہے تھے اور ان کے پارٹی لیڈر نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ اسے تنظیم کے ہسپتال لے جانا ہے۔ مکند لال فوراً بولا اب میں سمجھ گیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ کون سی تنظیم ہے اور اس کا ہسپتال کس جگہ پر ہے۔ یہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھارت کے یہ ہندو دہشت گرد بڑی صحیح اردو بول رہے ہیں، ایسی اردو جو پاکستان میں بولی جاتی ہے اور جس میں ہندی کے الفاظ بالکل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت کی حکومت جن دہشت گردوں کو پاکستان میں اسمگل کرتی ہے انہیں پاکستانی مسلمانوں کے رہن سہن کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں، ان کا حلیہ بھی مسلمانوں والا بنایا جاتا ہے اور انہیں اسلام کے بارے میں ضروری معلومات بھی مہیا کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایسی اردو سکھائی جاتی ہے جس میں ہندی کے الفاظ نہیں ہوتے۔ انہیں سختی سے تاکید کی جاتی ہے کہ جب تک وہ پاکستان میں رہیں پاکستان میں بولی جانے والی اردو پنجابی میں ہی ایک دوسرے سے بات کریں۔ یہ سارے کے سارے بھارتی پنجاب کے رہنے والے ہندو تھے اور انہیں وہ پنجابی اور لب و لہجے کی بھی ٹریننگ دی گئی تھی جو پنجابی پاکستان کے صوبہ پنجاب میں بولی جاتی ہے۔ رام دلاری بھی بھارتی پنجاب کی رہنے والی تھی، اس نے امرتسر کے ایک کالج سے BA کا امتحان پاس کیا تھا اور دلی جا کر بھارت کی پاکستان دشمن آرگنائزیشن را میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ انگریزی کے علاوہ پاکستانی پنجابی اور پاکستانی اردو میں بڑی مہارت سے بات چیت کر سکتی تھی۔ جب رام دلاری نے اپنے پارٹی لیڈر دہشت گرد مکند لال کو ساری کہانی سنا دی تو مکند لال نے رام دلاری سے کہا میں تمہارے سپرد ایک کام کر رہا ہوں جسے اپنی جان پر کھیل کر تم نے کرنا ہے، اور اس کام کو کامیابی سے پورا کرنے کے واسطے جتنی آسانیاں اور سہولتیں تمہیں مل سکتی ہیں ہم میں سے کسی کو نہیں مل سکتی۔ رام دلاری نے کہا مکند لال جی آپ کام بتائیں۔ مکند لال نے کہا یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے اور تم بھی جانتی ہو کہ اس وقت ہماری پارٹی کا ایک اہم ترین آدمی پاکستانی کمانڈو پولیس کی قید میں ہے اور پولیس اس سے پوچھ گچھ ضرور کرے گی۔ اگر اس کی زبان کھل گئی اور پولیس کے تشدد سے گھبرا کر اس نے ہمارے راز اگل دیے تو نہ صرف یہ کہ ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا بلکہ ہمارا سارا مشن برباد ہو جائے گا اور ہمارے ملک بھارت کو زبردست دھچکا لگے گا۔ اس لیے تمہیں ہر حالت میں پاکستان کے اس کمانڈو تنظیم کے ہسپتال میں جا کر اپنے آدمی جمنا داس کو قتل کرنا ہے تاکہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری اور سارا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے گا۔ رام دلاری نے کہا لیکن مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ یہ ہسپتال کہاں پر ہے۔ مکند لال نے کہا وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں اس شہر کے بھی کونے کونے سے واقف ہوں اور میں نے یہ ہسپتال دیکھا ہوا ہے۔ تم وہاں وہی مسلمان عورت حشمت بی بی بن کر جاؤ گی جس کو پولیس کمانڈوز نے بھارتی دہشت گردوں سے آزاد کرایا تھا۔ وہ لوگ تمہاری شکل و صورت سے واقف ہیں، انہیں تم پر یقین ہے کہ تم ایک مسلمان عورت ہو اور دہشت گرد تمہیں اغوا کر کے لے گئے تھے، وہ تم پر بھروسہ کریں گے۔ تم ان کے اس بھروسے سے فائدہ اٹھا کر ہسپتال کے اس وارڈ یا اس کمرے تک پہنچو گی جہاں جمنا داس بستر پر زخمی حالت میں پڑا ہے۔ رام دلاری کہنے لگی مگر میں اسے قتل کیسے کروں گی؟ مکند لال بولا اس کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے دہشت گرد رامو سے کہا کونے والے بکس میں سے پلاسٹک کا چھوٹا ڈبہ نکال کر میرے پاس آؤ۔ دہشت گرد رامو جو قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اٹھ کر کونے میں گیا اور وہاں جو بکس رکھا ہوا تھا اس میں سے پلاسٹک کا نیلے رنگ کا ڈبہ نکال کر لے آیا۔ دہشت گردوں کے لیڈر مکند لال نے ڈبے کو کھولا، اس کے اندر سے ایک اور لمبی سی ڈبی نکالی۔ اس ڈبی کو کھول کر اس میں سے زرد رنگ کے ٹیشو پیپر میں لپٹا ہوا انگلی کے برابر سائز کا سرنج نکال کر رام دلاری کو دکھاتے ہوئے کہا تم یہ دیکھ رہی ہو اس میں پہلے ہی سے سفید رنگ کی ایک دوائی بھری ہوئی ہے، یہ زہر ہے، ایسا زہر جو انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہی اس کے اعصابی نظام کو توڑ پھوڑ کر ایک سیکنڈ کے اندر اندر اسے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ تمہیں یہ انجیکشن اپنے پاس رکھنا ہوگا، تم ہسپتال جا کر ان کمانڈوز کو اپنا آپ دکھاتے ہوئے ان کے سامنے سے اس طرح گزرو گی جیسے تم نے انہیں نہیں دیکھا۔ اگر فرض کر لیا کہ ان میں سے جو کوئی بھی وہاں موجود ہوگا وہ تمہیں کسی وجہ سے نہیں دیکھ سکے گا تو تم خود ان کے پاس چلی جاؤ گی
اور ان لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرو گی کہ انہوں نے دہشت گردوں سے تمہاری جان بچائی۔ تم ان پر اپنی باتوں سے یہ اثر ڈالنے کی کوشش کرو گی کہ جیسے تمہیں بھارتی دہشت گردوں کے کئی ایک ٹھکانوں کا علم ہے جہاں وہ تمہیں اپنے ساتھ لے لے کر پھرتے رہے ہیں۔ وہ لوگ ضرور تم سے یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہو جائیں گے اور ممکن ہے تمہیں اپنے ساتھ بھی چلنے کے لیے کہیں، لیکن ان کے ساتھ جانے سے پہلے تمہیں یہ معلوم کر کے کہ جمنا داس کس وارڈ میں ہے وہاں جا کر اس کو یہ انجیکشن لگا کر اس کا کام تمام کرنا ہوگا۔ اگر فرض کر لیا کہ تمہیں اس وقت جمنا داس کے قریب جانے اور اسے ہلاک کرنے کا موقع نہیں ملتا تو تم پولیس کمانڈو کے ساتھ جہاں وہ لے جائیں چلی جاؤ۔ تم ایک تو ان کی دہشت گردوں یعنی ہمارے خلاف جو بھی سرگرمیاں اور اسکیمیں ہیں وہ معلوم کر کے ہمیں ان سے آگاہ کرو گی، اور دوسرے خود ان کے کمانڈوز کے بارے میں معلومات حاصل کرو گی کہ وہ کہاں کہاں پر رہتے ہیں تاکہ ہم وہاں جا کر ان پر حملہ کر سکیں۔ باقی تم تربیت یافتہ دہشت گرد عورت ہو، تمہیں خود معلوم ہے کہ تمہیں اور کیا کیا کچھ کرنا ہوگا۔ رام دلاری نے کہا، اگر فرض کر لیا کہ ہسپتال میں مجھے ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ملتا تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مکند لال نے زہریلے انجیکشن کو ٹیشو پیپر میں دوبارہ لپیٹتے ہوئے کہا، اس صورت میں تم یہاں واپس آ جاؤ گی اور دوسرے دن پھر ہسپتال جا کر ان پولیس کمانڈوز کا سراغ لگاؤ گی۔ وہ لوگ ابھی جمنا داس کو ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جن 6-7 پولیس کمانڈوز کو تم نے دیکھا ہے اور جنہوں نے تمہیں دیکھا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہسپتال کے کسی وارڈ میں ہوگا، بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ پولیس کمانڈوز نے جمنا داس کو کسی اسپیشل کمرے میں سخت حفاظتی انتظامات کے تحت رکھا ہوگا۔ یہ ہسپتال زیادہ بڑا ہسپتال نہیں ہے، وہاں 6-7 ہی پرائیویٹ کمرے ہیں۔ تمہیں آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ کہاں پر ہیں اور جمنا داس کا کمرہ کون سا ہے۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہسپتال کس جگہ پر ہے۔ اس کے بعد مکند لال نے رام دلاری کو تنظیم کے ہسپتال کا سارا پتہ اور محل وقوع بتا دیا، پھر کہا کہ یہ ایک نیم خیراتی ہسپتال ہے، تم وہاں اپنی بیمار والدہ کی دوائی لینے کے بہانے جا سکتی ہو۔ وہ لوگ تمہیں وہاں دیکھ کر تم سے ضرور پوچھیں گے کہ ابھی صبح کو وہ لوگ تمہیں تمہارے گاؤں کے پاس چھوڑ کر آئے تھے تو اب تم ہسپتال کیسے آ گئیں؟ تم انہیں کہنا کہ میری ماں میری جدائی میں سخت بیمار پڑ گئی تھی، میں جب گھر پہنچی تو اس کی حالت خراب تھی، میں اس کے لیے ہسپتال سے دوائی لینے آئی ہوں۔ یہ بھی کہنا کہ ہم غریب لوگ ہیں، کسی ڈاکٹر کو گھر نہیں بلا سکتے، آگے تم بہتر اداکاری کر سکتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ جمنا داس ابھی جیسا کہ تم نے بتایا ہے کہ شدید زخمی ہے، ابھی پولیس کمانڈوز نے اس سے پوچھ گچھ شروع نہیں کی ہوگی، اس لیے ہم بے خوف و خطر ہو کر اس خفیہ تہہ خانے میں رہ سکتے ہیں۔ ہم اسی جگہ تمہارا انتظار کریں گے، اس دوران اگر خطرے کی کوئی بات ہوئی تو تم ہمیں جیسے بھی ہو سکے گا فوراً اطلاع کرو گی۔ رام دلاری نے کہا، ٹھیک ہے۔ مکند لال نے زہریلے انجیکشن کی سوئی کے اوپر پلاسٹک کی چھوٹی سی ٹوپی چڑھا کر اسے ٹیشو پیپر میں لپیٹ دیا، اس کے بعد اسے کپڑے کے چھوٹے رومال میں لپیٹا اور رام دلاری کو پکڑاتے ہوئے کہا، اسے اپنے لباس میں کسی ایسی جگہ چھپا کر رکھ لو جہاں آسانی سے کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ رام دلاری نے رومال میں لپٹا ہوا سرنج لیا اور اسے بڑے آرام سے اپنے گریبان کے اندر انگیا میں چھپا لیا۔ مکند لال نے کہا، اب تم پیچھے جا کر منہ ہاتھ دھو لو، کپڑے یہی رہنے دینا، ان کپڑوں میں پولیس کمانڈو تمہیں جلدی سے پہچان لیں گے۔ ناشتہ وغیرہ بھی کر لینا، تمہیں معلوم ہے کہ صبح کے وقت ہم کہاں اور کس طرح ناشتہ کرتے ہیں۔ حشمت بی بی جو اصل میں بھارتی دہشت گردوں کی ساتھی رام دلاری تھی، اٹھ کر تہہ خانے سے باہر نکلی اور کھنڈر کے صحن میں سے ہی گزر کر پیچھے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں گھس گئی جس کے اوپر جنگلی بیلیں چڑی ہوئی تھی اور کوٹھڑی باہر سے بالکل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اس کوٹھڑی میں ایک جالی دار چھوٹی الماری تھی جس کے اندر ایک میٹھی چٹنی کا ڈبہ اور ایک آم کے اچار کا ڈبہ پڑا تھا۔ ایک پتیلی کے اندر رومال میں لپٹی ہوئی 6-7 چھوٹی روٹیاں تھیں، پاس ہی پانی سے بھری ہوئی مٹی کی جھجری پڑی تھی۔ رام دلاری نے اس میں سے پانی ایک پیالے میں ڈال کر سب سے پہلے منہ ہاتھ دھویا، بالوں کو انگلی سے کنگھی کی، پھر وہیں بیٹھ کر آم کے اچار سے روٹی کھائی، پانی پیا اور واپس مکند لال کے پاس تہہ خانے میں آ گئی۔ کہنے لگی، میں جا رہی ہوں۔ مکند لال نے بٹوے میں سے 60-70 کے قریب کرنسی نوٹ نکال کر اسے دیے اور کہا، اسے بھی سنبھال کر رکھ لو، میں نے تمہیں زیادہ پیسے اس لیے نہیں دیے کہ پولیس کمانڈوز کو تم پر شک پڑے، ایک غریب استانی ہو، تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آ گئی؟ اب جاؤ، بھگوان تمہاری مدد کرے گا۔ رام دلاری نے ہاتھ جوڑ کر مکند لال اور رامو کو پرنام کیا اور تہہ خانے کا زینہ چڑھنے لگی۔ تہہ خانے سے نکل کر وہ کھنڈر کے صحن میں آ گئی۔ صحن اسی طرح اجاڑ پڑا تھا، وہ اس راستے سے باہر نہ نکلی جس سے کھنڈر میں داخل ہوئی تھی، بلکہ ایک دوسرے خفیہ راستے سے باہر نکل گئی۔ اس طرف بھی ایک اجاڑ میدان تھا، وہ میدان کے کنارے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ چلتی اس کچے راستے پر آ گئی جو ٹالی کے درختوں کے ذخیرے کے پہلو سے ہو کر آگے سڑک پر نکل جاتا تھا۔ سڑک پر ٹریفک چل رہی تھی، جہاں سے رام دلاری نے ایک رکشہ لیا اور کمانڈو تنظیم کی نیم خیراتی ہسپتال پہنچ گئی۔ رام دلاری کو نئی دلی میں خفیہ ایجنسی را کی طرف سے جو کام وہ کر رہی تھی اس کی زبردست ٹریننگ ملی ہوئی تھی، اسے معلوم تھا کہ ایسے موقع پر اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس نے ماں کی بیماری کے بہانے ہسپتال آنے کی جگہ ایک اور سکیم ذہن میں سوچ لی تھی۔ ہسپتال ایک بڑی کوٹھی کی طرح تھا جس کے باہر صحن میں 1-2 اسکوٹر اور 1-2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ ہسپتال میں داخل ہوئی اور چہرے پر پریشانی کے آثار طاری کر کے ہسپتال کی راہداری میں سے گزرنے لگی۔ وہ ایک وارڈ کے باہر سے بھی گزری، ہسپتال کے کل 3 وارڈ تھے، اس نے تینوں وارڈ پھر کر دیکھ لیے۔ اسے پولیس کمانڈو کے وہ آدمی جنہوں نے خفیہ ٹھکانے پر صبح کے وقت چھاپا مار کر اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا تھا اور اسے وہاں سے نکالا تھا، یعنی شیر خان اور گل خان اور دوسرے کمانڈوز کہیں نظر نہ آئے۔ ان سب کی شکلیں رام دلاری کو اچھی طرح سے یاد تھی۔ وہ ایک دوسری راہداری میں آ گئی، وہاں خاموشی تھی،
ایک جگہ उसे पुलिस का एक सिपाही कमरे के दरवाजे के बाहर स्टूल पर बैठा नजर आया। राम दुलारी फौरन समझ गई कि जमुना दास इसी कमरे में जेरे इलाज है, वरना इस कमरे के बाहर पुलिस का पहरा बिठाने की जरूरत नहीं थी। वहाँ और कोई नहीं था। राम दुलारी मुंह लटकाए पुलिस कांस्टेबल के पास आकर रुक गई। उसने पूछा, भाई मियां मोहम्मद बशीर नाम का एक कंपाउंडर है, वो किस वार्ड में मिलेगा? कांस्टेबल ने कहा, बीबी अस्पताल के किसी आदमी से पूछो, मुझे नहीं मालूम। राम दुलारी जानबूझकर वहीं खड़ी रही। कहने लगी, मोहम्मद बशीर मेरे फूफड़ का भांजा है, वो इसी अस्पताल में कंपाउंडर है, सारा अस्पताल छान मारा है, खुदा जाने कहाँ चला गया। कांस्टेबल ने इधर उधर देख कर कहा, बीबी वहाँ अस्पताल का दफ्तर है, वहाँ जाकर मालूम करो। इतने में सामने से सिविलियन कपड़ों वाले दो आदमी आते नजर आए। अगर से राम दुलारी ने शेर खान और गुल खान को कमांडो के यूनिफॉर्म में देखा हुआ था, मगर उसने सिविलियन कपड़ों में भी उन्हें पहचान लिया। शेर खान और गुल खान जब करीब आए तो उन्हें देखकर कांस्टेबल उठ खड़ा हुआ। शेर खान और गुल खान ने भी राम दुलारी को देखते ही पहचान लिया। हशमत बीबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह तो हमने तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ा था। राम दुलारी ने चेहरे पर परेशानी तारी करते हुए शेर खान और गुल खान को अस्सलाम वालेकुम कहा। फिर बोली, भाईजान क्या बताऊं हमारे साथ क्या हुआ। आपने तो खुदा खौफी करके मुझे इन काफिर कुत्तों से बचा लिया था, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मकान पर ताला लगा हुआ था। एक हमसाई ने मुझे बताया कि मेरे गुम हो जाने के बाद मेरे बूढ़े माँ बाप की कमर टूट गई। गम से उनका बुरा हाल हो गया। घर में और कोई नहीं था। इन गरीबों की कौन सुनता। गांव वाले बातें बनाने लगे कि लड़की किसी के साथ भाग गई है। तंग आकर मेरे माँ बाप मकान को ताला लगाकर कहीं चले गए। शेर खान ने कहा, बीबी तुमने मालूम नहीं किया कि वो कहाँ गए हैं? हो सकता है तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर चले गए हों। राम दुलारी ने कहा, नहीं जी, यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं, मैं ही माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। अल्लाह जाने मेरे बूढ़े माँ बाप कहाँ मारे मारे फिरते होंगे। गुल खान ने पूछा, तुम यहाँ अस्पताल में क्या कर रहे हो? राम दुलारी ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, माँ जी ने एक बार बताया था कि इस अस्पताल में हमारे एक दूर के रिश्तेदार कंपाउंडर लगा हुआ है, बस सुबह से उसकी तलाश में मारी मारी फिर रही हूँ। शेर खान ने पूछा, वो नहीं मिला? राम दुलारी ने कहा, जिससे पूछती हूँ वो यही कहता है कि इस नाम का यहाँ कोई कंपाउंडर नहीं है, उसका नाम मोहम्मद बशीर है। भाई तुम्हारी मेहरबानी होगी, तुम मुझे मोहम्मद बशीर का पता कर दो। अगर वो न मिला तो मैं कहाँ जाऊंगी? गांव वाले तो मुझे अपने मकान में घुसने न देंगे। वो कहते हैं कि मेरी वजह से सारे गांव की बदनामी हुई है। शेर खान ने पहरे पर खड़े पुलिस कांस्टेबल से कहा कि वो अस्पताल के दफ्तर में जाकर मोहम्मद बशीर कंपाउंडर के बारे में पता करे। कांस्टेबल राइफल संभालता एक तरफ चल दिया। शेर खान ने राम दुलारी से कहा, हशमत बीबी यहाँ स्टूल पर बैठ जाओ। राम दुलारी, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे कहती हुई स्टूल पर बैठ गई और थोड़ी सी गुस्सीली आवाज बनाकर पूछने लगी, वो कुत्ता काफिर जिसको तुम अस्पताल लेकर गए थे मरा है या नहीं? शेर खान ने कहा, वो अभी जिंदा है लेकिन बेहोश है। राम दुलारी ने हाथ जोड़कर वास्ते डालते हुए कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, उस काफिर कुत्ते को जिंदा न छोड़ना। फिर वो ज़ारो कतार झूठे आंसू बहाने लगी। बोली, इन काफिरों ने मेरी इज्जत खराब कर दी है, खुदा जाने मुझे कहाँ कहाँ लेकर फिरते रहे। इनके आदमियों ने हर जगह मेरी इज्जत लूटी है, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और राम दुलारी हिचकियां लेने लगी। वो बड़ी माहिर अदाकारा की तरह अदाकारी कर रही थी। शेर खान ने कहा, बीबी तुम फिक्र न करो, हमने तो कुछ मार दिए हैं, बाकी काफिरों को भी खत्म कर देंगे। गुल खान ने पूछा, बीबी ये लोग तुम्हें कौन कौन से शहर में ले गए थे, क्या तुम्हें कुछ याद है? राम दुलारी ने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे तो छुपा कर रखते थे, बंद गाड़ी में फिरते रहते थे। इतना याद है कि कराची भी गए थे और एक बार रावलपिंडी भी मुझे ले गए थे। हर जगह इन काफिरों के साथ ही खुफिया जगहों पर मौजूद होते थे। शेर खान ने अंग्रेजी में अपने नायब गुल खान से कहा, इस औरत से हमें बड़ी मुफीद मालूमात मिल सकती हैं, मेरा ख्याल है हमें इसे हेडक्वार्टर ले चलना चाहिए। राम दुलारी अंग्रेजी जबान समझती थी, वो भी यही चाहती थी कि उनके साथ जाकर उनका हेडक्वार्टर देखे, उनका भरपूर एतमाद हासिल करे और दहशत गर्दों के खिलाफ जो वो मंसूबाबंदी कर रहे हैं उनसे मुकंदलाल को आगाह कर दे, ताकि जहाँ छापा पड़ना हो उन्हें पहले से मालूम हो जाए और वो वहाँ से फरार होकर किसी दूसरी जगह चले जाएं। इतने में पुलिस कांस्टेबल वहाँ आ गया। उसने बताया कि अस्पताल के दफ्तर वाले कहते हैं कि मोहम्मद बशीर नाम का कोई कंपाउंडर यहाँ नहीं है। राम दुलारी ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया और रोते हुए बोली, हाय अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊंगी, मेरा तो इस शहर में कोई भी नहीं। शेर खान ने कहा, घबराओ नहीं हशमत बीवी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चलो, हमारी एक बहन जहाँ करीब ही रहती है, वहाँ तुम्हें रहने को जगह मिल जाएगी। जब तक तुम्हारे माँ बाप का कुछ पता नहीं चलता तुम आराम से वहाँ रहना, वहाँ तुम्हारे आराम का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। राम दुलारी ने महसूस कर लिया था कि इस वक्त वो जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन नहीं लगा सकती। ये उसे मालूम था कि वो अस्पताल के इसी कमरे में जेरे इलाज है, लेकिन कमरे के बाहर पहरा लगा था। उसने यही सोचा कि फिलहाल वो शेर खान वगैरह के साथ चली जाती है, उसके बाद दूसरे दिन कोई बहाना बनाकर अकेली अस्पताल आएगी। पुलिस कांस्टेबल ने उसे शेर खान के साथ बातें करते देख ही लिया था। वो उसे जमुना दास के कमरे में जाने की शायद इजाजत देते। इतनी देर में वो जमुना दास को जहरीला इंजेक्शन लगाकर उसका काम तमाम कर देगी। शेर खान ने उसे जो पेशकश की उसके जवाब में राम दुलारी ने बड़े अफसरदा लहजे में कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं, जैसा आप कहते हैं ठीक है। शेर खान ने कहा, थोड़ी देर यहीं बैठो, अभी चलते हैं। शेर खान और गुल खान कमरे में चले गए। भारतीय दहशतगर्द को अभी पूरी तरह से होश नहीं आया था। एक नर्स उसके पास बैठी थी। शेर खान ने धीमी आवाज में नर्स से पूछा, अब इसका क्या हाल है? नर्स ने कहा, सर डॉक्टर साहब अभी चेक करके गए हैं, मेरा ख्याल है कि कल तक इसे होश आ जाएगा। शेर खान और गुल खान एक तरफ दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। शेर खान कहने लगा, मेरा ख्याल है हम हशमत बीबी को मिसेस अंजुम के गर्ल्स हॉस्टल में कमरा ले देते हैं, क्या ख्याल है?
گل خان نے کہا میرا خیال یہی ہے۔ جب تک شیر خان اور گل خان مریض کے کمرے میں رہے، رام دلاری باہر سٹول پر بیٹھی بڑے غور سے کمرے کے بند دروازے کا جائزہ لیتی رہی۔ زہریلا انجیکشن اس کے گریبان کے اندر لباس کے پیچھے موجود تھا، مگر اس وقت انجیکشن کو استعمال کرنے کا موقع نہیں تھا۔ شیر خان اور گل خان کمرے سے باہر آ گئے۔ انہوں نے دروازے کے پاس کھڑے پولیس کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ سوائے ڈاکٹر اور نرس کے اور کسی کو کمرے کے اندر نہ جانے دیا جائے۔ پھر رام دلاری سے کہا آؤ حشمت بی بی ہمارے ساتھ۔ باہر آ کر وہ گاڑی میں بیٹھے اور سیدھے شہر کی ایک ماڈرن کالونی میں واقع مسز انجم کے گرلز ہاسٹل میں آ گئے۔ شیر خان نے رام دلاری کو مسز انجم کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ ہماری مہمان ہے، یہ کچھ دن آپ کے ہاسٹل میں رہے گی۔ مسز انجم ادھیڑ عمر کی خاتون تھی، اسے معلوم تھا کہ شیر خان کون ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس بی بی کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ رام دلاری بھی حشمت بی بی کی پوری اداکاری کر رہی تھی۔ شیر خان کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھ کر بولی بھائی جان جی میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے ماں باپ کا ضرور پتہ کرا دیں، اللہ جانے ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ شیر خان نے کہا ہم ان کو تلاش کر لیں گے بی بی، تم حوصلہ رکھو۔ شیر خان اور گل خان رام دلاری کو مسز انجم کے گرلز ہاسٹل میں چھوڑ کر اپنی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر میں آ گئے اور سارا واقعہ کمانڈنگ آفیسر کو بیان کیا۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا اس عورت کی مدد سے ہمیں ملک میں بھارتی دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کا سراغ مل سکتا ہے۔ گل خان نے کہا سر ہم اسے کل یہاں لے آئیں گے۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا نہیں، یہاں اسے لایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ گھبرا جائے، ہم خود گرلز ہاسٹل چلے جائیں گے، مسز انجم کے آفس میں بیٹھ کر حشمت بی بی سے بات کریں گے۔ دوسرے دن کمانڈنگ آفیسر شیر خان اور گل خان مسز انجم کے گرلز ہاسٹل میں پہنچ گئے۔ کمانڈنگ آفیسر نے مسز انجم سے کہا ہمیں حشمت بی بی سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اسے آفس میں بلا دیں۔ مسز انجم سمجھ گئی کہ یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، کہنے لگی میں اسے بلواتی ہوں، آپ ساتھ والے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ تینوں مجاہد ساتھ والے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رام دلاری بھی آ گئی۔ شیر خان نے اسے کمانڈنگ آفیسر کا تعارف کرواتے ہوئے کہا حشمت بی بی یہ سرکاری افسر ہیں، ان کا کام گمشدہ لوگوں کا کھوج لگانا ہے، یہ تمہارے ماں باپ کو تلاش کر لیں گے، جو یہ پوچھیں انہیں بتاتی جاؤ۔ اچھا جی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ رام دلاری نے معصوم سی صورت بناتے ہوئے کہا۔ اندر سے وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ان لوگوں کی کمانڈو آرگنائزیشن کا کوئی آفیسر ہے جو اس سے اس کے ساتھی دہشت گردوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا ہے۔ کمانڈنگ آفیسر پہلے تو رام دلاری یعنی حشمت بی بی کے ماں باپ کے بارے میں پوچھتا رہا کہ ان کا حلیہ کیا ہے، تمہارے خیال میں وہ تمہارے کن رشتہ داروں کے پاس جا سکتے ہیں، تمہارے رشتہ دار کہاں کہاں پر رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ رام دلاری عرف حشمت بی بی ہر سوال کا جواب اپنے حساب سے دیتی رہی۔ آخر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کمانڈنگ آفیسر نے اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے رام دلاری عرف حشمت بی بی سے کہا بی بی آج کل ملک میں دشمن کے کچھ ایسے خطرناک آدمی سرحد پار کر کے آ گئے ہیں جن کا کام ملک میں دھماکے کر کے بے گناہ لوگوں پر حملے کر کے یہاں خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ یہ لوگ بچوں کے علاوہ بڑے بوڑھوں کو بھی اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ تم ان دہشت گردوں کے ساتھ کچھ دیر رہی ہو، کیا تمہیں یاد ہے کہ ان لوگوں کے خفیہ ٹھکانے ملک میں کہاں کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ کو ان لوگوں نے ہی اغوا کیا ہو اور کسی خفیہ جگہ پر رکھا ہوا ہو۔ رام دلاری سب کچھ سمجھ رہی تھی کہ یہ آفیسر اس سے کیا معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اس نے پہلے ہی سے اپنے ذہن کو تیار کر لیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو بھول بھلیوں میں ڈال کر خود ان کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے یہی کیا۔ کہنے لگی خدا ان کافروں کا بیڑا غرق کرے، یہ مجھے اغوا کر کے سب سے پہلے کراچی لے گئے تھے۔ وہاں سمندر کے کنارے ایک ویران جگہ پر ایک استبل میں ان کا خفیہ ٹھکانہ تھا۔ وہاں پہلے سے کچھ لوگ جو ہندو تھے موجود تھے۔ اس کے بعد یہ مجھے راولپنڈی لے آئے، وہ مجھے بند گاڑی میں لاتے لے جاتے تھے۔ مجھے ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ فلاں شہر ہے۔ وہاں انہوں نے مجھے ہفتہ 10 دن رکھا۔ اس کے بعد جہلم کے قریب ایک جنگل میں لے آئے جہاں بڑے درخت تھے، وہاں بھی پہلے سے ان کے ساتھی موجود تھے۔ وہاں انہوں نے مجھے 4 دن رکھا اور پھر لاہور لے آئے۔ لاہور سے پھر مجھے وہ یہاں لے آئے جہاں سے آپ لوگوں نے مجھے ان کافروں کی قید سے رہائی دلائی۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، میں تو ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتی رہوں گی۔ کمانڈنگ آفیسر نے پوچھا کیا تم ہمیں وہ جگہ دکھا سکتی ہو جہاں جہاں یہ دہشت گرد تمہیں لے کر گئے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی جگہ سے تمہارے ماں باپ کا سراغ مل جائے۔ رام دلاری کمانڈنگ آفیسر کو غور سے دیکھنے لگی اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔